تلاوت قرآن کریم سے، اور دوسرا ارشاد فرمایا موت کی یاد، جس سے بڑے ڈرتے ہیں کیونکہ تیاری نہیں ہے موت کی۔ جن کی موت کی تیاری تھی وہ تو تمنا کیا کرتے تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو رہا ہے، اہلیہ رونے لگی، بیوی رونے لگی، فرمایا اللہ کی بندی روتی کیوں ہے؟ اب تو انتقال ہوگا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوگی، صحابہ سے ملاقات ہوگی، تو فرمایا موت کی یاد، کہ موت کو یاد کیا کرو۔ موت کو جب آدمی بھول جاتا ہے تو پھر اعمال سے غافل ہو جاتا ہے، اور اگر موت یاد ہو تو پھر آدمی اعمال میں لگا رہتا ہے۔ موت سے غافل ہو تو گناہوں کا مرتکب بنتا ہے، اور اگر موت یاد ہو تو گناہوں سے بچتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ موت کی یاد سے بھی دلوں کا زنگ اترتا ہے، تلاوت قرآن کریم سے بھی اور موت کی یاد سے بھی دلوں کی صفائی ہوتی ہے۔ اس قرآن کریم کی تلاوت سے اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رات کو تلاوت شروع کی، قریب ان کا گھوڑا بندھا ہوا تھا، ان کا بیٹا یحییٰ سو رہا تھا کہ گھوڑا اچھلنے لگا۔ انہوں نے دیکھا کہ آسمان سے ایک نور ہے جو زمین کی طرف آ رہا ہے، اتنا نیچے آ گیا کہ گھوڑے کو بھی نظر آنے لگا، اور جانور جب کوئی نئی چیز دیکھتا ہے تو گھبراتا ہے، اچھلتا ہے، بھاگتا ہے، تو اس لیے وہ اچھل رہا تھا۔ تلاوت بند کی تو وہ واپس آسمان کی طرف چلا گیا وہ نور۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات میں تلاوت کر رہا تھا تو آسمان سے ایک نور زمین کی طرف آ رہا تھا، میں نے تلاوت بند کی، وہ نور واپس آسمان پر چلا گیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا اے ابن حضیر، اگر تو تلاوت کرتا رہتا، صبح جب اہل مدینہ اپنے گھروں سے نکلتے تو مدینہ کی گلیوں میں نور دیکھتے، ساری بستی پر ایک شخص کی تلاوت کی وجہ سے رحمتیں نازل ہو رہی تھی۔ اپنے گھروں کو تلاوت سے آباد کرو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس جگہ تلاوت ہوتی ہے وہ جگہ آسمان والوں کو ایسی چمکتی ہوئی نظر آتی ہے جیسے زمین والوں کو آسمان کے ستارے۔ رات کی تاریکی میں جب ہم آسمان کی طرف دیکھتے ہیں تو جگمگاتے ہوئے ستارے بہت بھلے خوبصورت معلوم ہوتے ہیں، اسی طرح سے آسمان کی معصوم مخلوق فرشتے جب زمین کی طرف جھانکتے ہیں تو وہ مکانات، وہ گھر، وہ جگہیں جہاں قرآن کریم کی تلاوت ہوتی ہے انہیں ایسے ہی چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں جیسے ہمیں ستارے نظر آتے ہیں۔ ہر گھر میں تلاوت کا اہتمام ہو، کوئی گھر ایسا نہ ہو کہ جس میں تلاوت نہ ہوتی ہو۔ آپ علیہ السلام نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ جس دل میں قرآن کریم نہیں وہ ویران گھر کی مانند ہے، اور فارسی میں کہتے ہیں خانہ خالی را دیو میں گیرن، خالی گھر میں جنات دیو آباد ہو جاتے ہیں۔ دل اگر قرآن کریم سے خالی ہوگا، گھر اگر قرآن پاک سے خالی ہوگا تو شیاطین آباد ہو جائیں گے۔ اس لیے اپنے گھروں کو تلاوت سے آباد کرو، بچوں کی بچیوں کی نگرانی کیا کرو کہ روزانہ تلاوت کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ اگر نہ کرتے ہوں تو ان کو سمجھاؤ کہ بیٹا روزانہ قرآن پاک پڑھو، بیٹی روزانہ قرآن پاک پڑھو، گھر میں رحمتیں نازل ہوں گی، گھر سے بیماریاں نکلیں گی، بے برکتی نکلے گی۔ تو اس کا اہتمام کرنا ضروری ہے۔
میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ نے اس قرآن کریم کی حفاظت کا یہ بہترین انتظام فرمایا کہ اس کا یاد کرنا اللہ نے آسان فرما دیا کہ چھوٹے چھوٹے بچے قرآن پاک یاد کر لیتے ہیں۔ الحمدللہ یہاں سے بھی، آپ کے اس مدرسے سے بھی، جس میں اس وقت میں اور آپ بیٹھے ہیں، 3 طالب علموں نے اس سال قرآن پاک حفظ کیا، فارغ ہو رہے ہیں، جن کے اعزاز میں، جن کے اکرام میں، جن کی حوصلہ افزائی، عزت افزائی کے لیے اس جلسے کا انعقاد کیا گیا۔ یہ جلسہ منعقد کیا گیا، رکھا گیا کہ سب لوگ دیکھیں کہ یہ بچے بھی دیکھو قرآن پاک حفظ کر رہے ہیں۔ پچھلے دنوں آپ نے دیکھا کہ ایک بدبخت نے قرآن کریم کو آگ لگائی۔ یورپ میں ایک عیسائی نے قرآن پاک کو آگ لگائی۔ اس کے 2 دن بعد پھر ایک عیسائی نے قرآن پاک کے اوراق کو پھاڑا، اس کے ٹکڑے ٹکڑے کیے، اسے زمین پر پھینک کر پاؤں سے روندا۔ تو یہ کوئی آج کی بات نہیں، ہم سب جانتے ہیں کہ یہود و نصارہ قرآن پاک سے بغض رکھتے ہیں۔ یہود، ہنود، قادیانی، عیسائی، یہ سب قرآن پاک سے بغض رکھتے ہیں اور یہ ایسی حرکتیں کرتے رہتے ہیں۔ الحمدللہ مذہبی جماعتوں نے، مذہبی اداروں نے اور بہت سے مسلم ممالک نے اس پر احتجاج بھی کیا، مظاہرے کیے، لیکن اصل جواب اس کا ہمارے یہ مدارس ہیں کہ وہ جتنا بغض رکھتے ہیں، الحمدللہ ہمارے مدارس ہر سال اتنے ہی زیادہ حفاظ فارغ کرتے ہیں۔ گزشتہ سال وفاق المدارس کے تحت 83,000 بچے حفظ کر کے فارغ ہوئے، اور اس سال تقریباً 1 لاکھ میں 2-2,500 کم، 98,000 کچھ 100 ہیں، تو 1,500 کم 1 لاکھ میں ہم الحمدللہ ہر سال حافظوں کی تعداد اللہ بڑھا رہے ہیں۔ یہ آپ مسلمانوں کا تعاون ہے کہ اپنے بچے ان علماء کے، قراء کے، حفاظ کے، اہل مدارس کے حوالے کرتے ہو آپ، اور یہ پھر ان بچوں پر محنت کرتے ہیں کہ وہ بچے حافظ بنتے ہیں۔ چنانچہ یہ فتنے کا دور ہے، ان مدارس سے اپنا تعلق مضبوط کرو، ایمان کی حفاظت اس میں ہے، ہماری بھی اور ہماری نسلوں کی بھی۔ حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ نے پہاڑ گنج میں اجتماع میں ارشاد فرمایا کہ اگر سارے مسلمان یہ تہیہ کر لیں کہ ہم اپنے بچوں کو مدرسے میں داخل نہیں کریں گے، ہم مدرسے کا تعاون نہیں کریں گے، تو مدرسوں میں جو علماء، حفاظ، قراء بیٹھے ہیں، وہ اپنے روزی روٹی کے لیے پھر کام کاج شروع کر دیں گے۔ کوئی دکان کھولے گا، کوئی زمینداری کرے گا، کوئی مزدوری کرے گا، کوئی کسی کام میں، کوئی کسی کام میں۔ ان کا نان نفقہ پھر بھی بند نہیں ہوگا، ان کو اللہ پھر بھی روزی دیتے رہیں گے، لیکن تمہارے اس فعل کی وجہ سے تمہاری آنے والی نسلیں قرآن و حدیث کی تعلیم سے محروم ہوں گی، ہو سکتا ہے اسلام سے بھی محروم۔ غرناطہ کی صورتحال دیکھ لو، اسپین کی صورتحال دیکھ لو، کہ مسلمانوں کی وہ بستیاں تھیں، وہ شہر تھے، وہ ممالک تھے، جب وہاں سے علم دین ختم ہوا تو ان کا ایمان بھی محفوظ نہیں رہا۔ اب وہ بستیاں بجائے مسلمانوں کے عیسائیوں کی بستیاں ہیں، عیسائیوں کے ممالک ہیں۔ تو ایسے
ایسا ہی حشر پھر بر صغیر کا ہو جاتا۔ الحمدللہ یہاں کے مسلمانوں کا ایمانی جذبہ ہے کہ وہ مدارس کے ساتھ تعاون کرتے رہے تو مدرسے بجائے بند ہونے کے بڑھتے رہے۔ 1 سے 2، 2 سے 4، الحمدللہ اس وقت وفاق المدارس کے تحت 20,000 سے زیادہ مدارس ہیں۔ پھر دوسرے جو ادارے ہیں وہ علیحدہ اور بڑے بڑے مدارس ہیں۔ تو یہ آپ حضرات کے تعاون کی وجہ سے اللہ رب العزت نے کرم فرما رکھا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ نے ارشاد فرمایا جب تک بندہ اپنے آپ کو نہیں بدلتا اللہ بھی اس کو نہیں بدلتے۔ جب بندے فکر کرتے ہیں تو اللہ رب العزت ان کی فکر کو 4 چاند لگا دیتے ہیں۔ وہ فکر کرتے ہیں کہ مدارس قائم رہیں، مدارس بڑھیں، پھلیں، پھولیں، ترقی کریں، ان میں طلباء کا رجوع ہو، خوب پڑھنے والے ہوں، خوب پڑھانے والے ہوں۔ تو آپ کی سوچ کی وجہ سے الحمدللہ یہ مدارس خوب چل رہے ہیں کہ بندے یہ چاہتے ہیں تو اللہ بھی پھر یہی چاہتے ہیں۔ تو اللہ نے ان مدارس کو خوب آباد کر رکھا ہے۔ تو اپنے ایمان کی حفاظت، اپنے بچوں کی ایمان کی حفاظت اسی میں ہے کہ ان مدارس سے جڑے رہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المرء مع من احب، آدمی قیامت کے دن اس کے ساتھ ہوگا جس سے محبت کرتا ہے۔ اگر اس کو محبت ہے ناچنے گانے والوں کے ساتھ تو قیامت کے دن انہی کے ساتھ حشر ہوگا۔ اگر اسے محبت ہے میراثیوں بجانے والوں کے ساتھ تو قیامت کے دن انہی کے ساتھ حشر ہوگا۔ اور اگر اسے محبت ہے فلمی ستاروں کے ساتھ، فلمی ایکٹروں کے ساتھ تو قیامت کے دن ان کے ساتھ حشر ہوگا۔ اور اگر محبت علماء، صلحاء، حفاظ، قراء سے تو انشاءاللہ قیامت کے دن ان کے ساتھ حشر ہوگا۔ اب وہ آپ کی چوائس ہے، آپ کی پسند ہے، آپ جس کو چاہیں اس کو اختیار کر لیں۔ علماء کے ساتھ رہیں، حفاظ اور قراء کے ساتھ رہیں، مدارس سے جڑے رہیں تو انشاءاللہ قیامت کے دن ان کے ساتھ حشر ہوگا۔ اور اگر ناچنے گانے والوں کے ساتھ ہوئے تو اللہ معاف فرمائے قیامت کے دن ان کے ساتھ حشر ہوگا۔ اب آپ خود ہی انتخاب کر لیں کہ کن کے ساتھ رہنا ہے، کن کے ساتھ جڑنا ہے۔ ان علماء کے ساتھ جڑے رہو، اہل مدارس کے ساتھ جڑے رہو، دنیا اور آخرت دونوں اللہ بنا دیں گے کہ دنیا بھی دینداروں کی نہیں بگڑتی، اللہ اس کو بھی بڑا پرسکون راحت والی زندگی بنا دیتے ہیں کیونکہ اطمینان قلب تو اللہ کی یاد میں ہے۔ قرآن کریم میں اللہ نے ارشاد فرمایا آگاہ رہو، تنبیہ فرماتے والا آگاہ رہو، دلوں کا اطمینان تو اللہ کی یاد میں ہے، اس کے علاوہ دلوں کا اطمینان نہیں۔ تو سکون چاہتے ہو، اطمینان چاہتے ہو تو ان مدارس کے ساتھ جڑے رہو، اپنا تعلق ان سے مضبوط کرو۔ الحمدللہ سال ہا سال سے ہمارے اکابرین محنت کر رہے تھے، اللہ نے ان کی محنت کو برآمد فرمایا، اس کا پھل ظاہر ہوا کہ قومی اسمبلی سے یہ بل منظور ہو گیا کہ حضرات صحابہ کرام کی شان میں گستاخی کرنے والا، اہل بیت کی شان میں گستاخی کرنے والا، اسے عمر قید کی سزا ہوگی۔ اب ایک لابی وہ بڑی پریشان ہے، ایک طبقہ بڑا پریشان ہے اور وہ جد و جہد میں لگا ہوا ہے کہ کسی طرح سے اس بل کو سینیٹ سے منظور نہ ہونے دے۔ چیئرمین سینیٹ سے بھی جا کر ملے کہ یہ بل منظور نہ ہو، تو وہ در حقیقت گستاخی کرنے والوں کا ٹولہ ہے۔ اگر کوئی چور نہیں ہے تو چوری کی جو بھی چاہے سزا رکھ دو، اس کو کیا وہ کہے گا میں چوری نہیں، جو چاہے سزا رکھا، لیکن وہ ہیں چور۔
تو اس وجہ سے وہ پھر رہے ہیں کہ کسی طرح سے اس قانون کو ختم کروائیں۔ الحمدللہ علماء کی جد و جہد چلتی رہتی ہے، معاشرے میں جو بھی گندگی ہو اس کو دور کرنے کے لیے ان کی کوششیں لگی رہتی ہیں۔ اسی وجہ سے میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فضل العالم علی العابد کفضلی علی ادناکم، کہ ایک عالم کو عابد پر ایسی فضیلت ہے جیسی کہ مجھے تم میں سے ادنا شخص پر۔ اتنا اونچا مقام ہے ان علماء کا۔ تو بھئی اس کی نیت کرو کہ انشاءاللہ ہم اپنے بچوں میں سے کچھ کو عالم اور حافظ بھی بنائیں گے، بچیوں کو عالمہ حافظہ بنائیں گے۔ سب کو بناؤ تو بہت ہی اچھی بات، ورنہ کم سے کم ایک ایک بچہ تو ضرور ہر شخص جو ذہین ہو، شریف ہو، اس کو مدارس کے حوالے کرو کہ وہ بچہ حافظ اور عالم بنے، کہ آپ کی قبر آخرت بھی بنے گی اور اس بچے کی قبر آخرت بھی بنے گی۔ تو اس کی سب نیت کرتے ہیں انشاءاللہ العزیز۔ میں بھی یہی نیت رکھتا ہوں، اب تک اللہ نے جو دیے وہ بھی لگا رکھے ہیں کہ اللہ کے دین کے اوپر قربان ہو جائیں، اور آئندہ بھی ہمیشہ یہی نیت ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا